آئین میں منتخب اسمبلی کی مدت 5 سال ہے۔ 5 سال کی مدت پوری ہونے پر نئے انتخابات کا ہونا ضروری ہے۔ اسمبلی کی آئینی مدت پوری ہو چکی ہے۔ 2018 کے انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی اسمبلی کی مدت 12 اگست 2023 کو پوری ہونی تھی، مگر 3 روز پہلے ہی اسے تحلیل کر دیا گیا۔ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد نگران حکومت بھی قائم ہو گئی، مگر عام انتخابات کب ہوں گے یہ معمہ ابھی حل ہونا باقی ہے۔ صدر نے الیکشن کی تاریخ دینے کے بارے میں مشاورت کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا، مگر الیکشن کمیشن نے ملاقات کی بجائے جوابی خط لکھ کر یہ بتایا کہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے بعد الیکشن کی تاریخ دینا اب الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ اپریل 2022 میں جب چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو انہوں نے عام انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ مخالف جماعتوں نے اسمبلی کی آئینی مدت پوری کرنے کا فیصلہ کیا اور موقف اختیار کیا کہ وہ ہر حال میں آئینی اور جمہوری اقدار کی پاسداری کریں گی، مگر حکومت کی مدت پوری ہونے کے بعد جب چیئرمین پی ٹی آئی کی مقبولیت بڑھنے لگی تو انہوں نے جلسوں میں یہ دھمکی دینی شروع کر دی کہ اگر عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ کیا گیا تو وہ اور ان کے اراکین قومی اسمبلی استعفے دے دیں گے، جبکہ وہ 2 صوبوں کی اسمبلیاں بھی تحلیل کر دیں گے۔ جب دھمکی کام نہ آئی اور انتخابات کا مطالبہ پورا نہ ہوا تو انہوں نے جنوری 2023 میں پنجاب اور کے پی کے کی صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی۔ اس موقع پر اتحادی حکومت نے موقف اختیار کیا کہ صوبوں اور وفاق میں الگ الگ انتخابات سے 20 ارب روپے کے اضافی اخراجات ہوں گے۔ ملک کے معاشی مسائل اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اسمبلی اپنی آئینی مدت 5 سال پورا ہونے کے بعد تحلیل ہوئی تو اسے بھی جمہوریت کے لیے خوش آئین قرار دیا گیا کہ مسلسل تیسری اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی ہے۔ توقع تھی کہ نگران حکومت قائم ہونے کے بعد الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دے گا، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ 4 ماہ پر مشتمل نئی حلقہ بندیوں کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ حلقہ بندیوں کا یہ عمل 14 دسمبر کو پورا ہوگا۔ تو کیا حلقہ بندیوں کا عمل مکمل ہونے کے بعد بھی الیکشن کمیشن کو الیکشن کے لیے 90 روز درکار ہوں گے؟ اگر ایسی منصوبہ بندی بنائی گئی ہے تو پھر فروری 2024 کے وسط سے پہلے الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔ نئی حلقہ بندیوں کا جاری عمل الیکشن کمیشن کے پاس انتخابات کے التوا کا جواز ہے، لیکن کیا بات اتنی ہی سادہ ہے؟ ہماری دانست کے مطابق بات ایسی نہیں ہے۔ ڈیجیٹل مردم شماری پی ٹی آئی کا منصوبہ تھا، لیکن وہ اسے شروع نہ کر سکی۔ اتحادی حکومت نے 1 مارچ 2023 کو ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز کیا۔ یہ عمل 1 ماہ جاری رہنا تھا۔ اس لحاظ سے 1 اپریل ڈیجیٹل مردم شماری کے تکمیل کا دن تھا۔ جب 1 ماہ کا وقت گزر گیا تو ادارہ شماریات کی جانب سے کہا گیا کہ 97% مردم شماری مکمل ہو چکی ہے، مزید 15 دن کا وقت چاہیے۔ یوں 15 اپریل تک ڈیجیٹل مردم شماری کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی۔ 16 اپریل کو ادارہ شماریات نے مردم شماری کے نتائج کا اعلان کیا تو کئی حلقوں کی جانب سے ان نتائج پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ بے ضابطگیاں دور کر کے سرکاری نتائج کا اعلان کرنے کی بجائے اس معاملے کو پس پشت ڈال دیا گیا اور اسمبلی تحلیل ہونے سے صرف 4 روز قبل مشترکہ مفادات کونسل نے ڈیجیٹل مردم شماری کی منظوری دی۔ نتائج کے سرکاری اعلان میں 3 ماہ کی دیر کیوں کی گئی؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ ممکن ہو سکے عام انتخابات کو مؤخر کیا جائے۔ 12 اگست کو اگر اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری کرتی تو 2 ماہ میں الیکشن ہونے تھے، مگر اسمبلی کو 3 دن پہلے تحلیل کر دیا گیا۔ اس کا الیکشن میں تاخیر کے سوا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ الیکشن میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے اور تاخیر کے پیچھے کون سے محرکات ہیں؟ نیز یہ کہ کیا اس تاخیر سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ دنیا بھر کے جمہوری معاشروں سے ایسی بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ چاہے آندھی آئے یا طوفان، انتخابات اپنے آئینی مدت سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات نومبر کے پہلے منگل میں ہوتے ہیں۔ نومبر کے پہلے منگل کو انتخابات نہ ہونے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ 1 نومبر منگل کو ہو۔ ایسی صورتحال میں اگلے منگل کو انتخابات کا انعقاد ہوگا۔ 1845 سے لے کر آج تک صرف 14 بار امریکہ کے انتخابات کو آگے بڑھایا گیا ہے اور اس کی وجہ یہی تھی کہ 1 نومبر منگل کو تھی۔ تاریخ میں توسیع کے حوالے سے بھی ابہام دور کر دیا گیا کہ اگلے منگل کو ہوں گے۔ ہم ابہام کو دور کیوں نہیں کر سکتے، یا ہم ابہام کو دور کرنا ہی نہیں چاہتے؟ دوسری مثال ترکیہ کی دی جا سکتی ہے کہ وہاں فروری میں تباہ کن زلزلہ آیا۔ جانی اور مالی نقصان کو بنیاد بنا کر صدارتی انتخابات ملتوی کیے جا سکتے تھے، لیکن طیب اردوان نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ اپوزیشن کی ساری جماعتیں ان کے خلاف ہو چکی تھی۔
اس کے باوجود دنیا نے دیکھا کہ زلزلہ متاثرین کے لیے ریلیف کیمپ کی تیاریاں اور الیکشن ایک ساتھ ہوتے رہے اور مئی میں صدارتی انتخابات کا انعقاد ہوا۔ جس طرح ہم نے چیئرمین تحریک انصاف کی خواہش کے مطابق وقت سے پہلے الیکشن کی مخالفت کی ہے، طرح ہم اتحادی حکومت کا آئینی مدت پوری ہو جانے کے بعد بھی انتخابات نہ کروانے کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔